ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں 18 دسمبر سے 21 دسمبر تک ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس جس میں مسلم ممالک نے شرکت کی، اس میں پاکستان کی عدم شرکت کو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ عمران خان حکومت کے لیے فورن پالیسی کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک ڈیزاسٹر تھا جس طرح سے اس پورے معاملے کو مینیج کیا گیا۔ جمعے کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے سمٹ میں حصہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ مسلم امہ میں تقسیم پر مسلم ممالک کے خدشات کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس کے معاملات کچھ اور ہیں۔ یہ جو کانفرنس ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہو رہی تھی، اسے مہاتیر محمد ہولڈ کر رہے تھے ملیشیا کے وزیر اعظم، لیکن اس کانفرنس میں جن ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، جن میں خاص طور پہ ایران، ترکی اور قطر شامل ہے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے انتہائی مخاصمانہ تعلق ہے، جن کا کہ بہت شدید مخالفت ہے سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کی۔ یہ تمام ممالک جو اس کانفرنس میں شریک تھے، یہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے انتہائی مخالف ملک تسلیم کیے جاتے ہیں، مگر اس میں پاکستان کے حوالے سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کانفرنس میں شرکت کی حامی بھر لی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر باقاعدہ اس بلاک کو تشکیل دینے کی بات ہوئی تھی اور عمران خان اس میں بہت متحرک انداز میں شریک ہوئے تھے، لیکن اب جب اس کانفرنس میں شرکت کا وقت آیا تو پاکستان کو براہ راست پیغامات ملے سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے سعودی عرب کا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا۔ ابتدائی طور پہ کہا گیا کہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی جائیں گے، لیکن بعد میں پھر پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے کوئی نہیں جائے گا، حتیٰ کہ پاکستان کے سفیر بھی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس پورے معاملے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ موڑ آیا جب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے سے بیان منسوب ہوا کہ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے۔ انہوں نے ترکی کی میڈیا میں کہا کہ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہ پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کے بجائے وہ بنگلہ دیشیوں کو نوکری دے دیں گے۔ یہی پورا ماحول تھا، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے انتہائی قریبی، انتہائی دیرینہ، انتہائی برادرانہ تعلقات ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آج بلکہ ہمیشہ سے پاکستان سعودی عرب و متحدہ عرب امارات ایک بہت ہی قریبی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی مدد کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کھڑے رہے ہیں۔ موجودہ معاشی صورتحال کے اندر بھی بہت ہی کلیدی مدد دی تھی۔ معاشی مدد متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے، دونوں ممالک نے 3 ارب ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو اس وقت فراہم کیے جب موجودہ عمران خان کی حکومت انتہائی کڑے معاشی صورتحال سے گزر رہی تھی، اور اگر یہ انفلوز نہیں آتے، یہ $6 بلین نہیں آتے تو پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، بلکہ پاکستان شاید ڈیفالٹ بھی کر جاتا۔ اسی پس منظر میں سعودی عرب نے پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ یعنی کہ قرضے پر تیل کی فراہمی کا بھی اعلان کیا، جو پاکستان کو ملنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سعودی عرب و متحدہ عرب امارات سے دوسرے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ تقریباً 27 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، 10 لاکھ کے قریب پاکستانی متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہیں۔ ان سے جو انفلوز پاکستان میں آتے ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں بہت بڑا ان کا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے سعودی عرب و متحدہ عرب امارات کے تعلقات اور پھر سعودی عرب و متحدہ عرب امارات کے تعلقات اس بلاک کے ساتھ، اسلامی ممالک کا بلاک جو تشکیل دیا گیا ہے، اس میں پاکستان نے یقیناً ایک یہ مناسب فیصلہ کیا کہ وہ شامل نہیں ہوا اس کانفرنس میں، لیکن شاید اس معاملے کو ہینڈل بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا، اندازہ بہتر طریقے سے لگایا جا سکتا تھا، مگر کسی صورت بھی پاکستان کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو ناراض کر کے اس کانفرنس میں شریک ہو جاتے۔ یقیناً یہ پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے اور پاکستان کے اپنی ملکی سلامتی کی اور بہتری کے لیے یہ ایک بہت ہی ٹھوس اور بہتر قدم تھا جو کہ اٹھایا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے معاشی تعلقات اور اس حوالے سے جو کلیدی روابط ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے
کہ پاکستان کے ترکی سے بے پناہ دوستانہ بہت سی قریب برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن پاکستان اور ترکی معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ قریبی طور پہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ملیشیا اور ترکی نے پاکستان کی کشمیر کے معاملے میں بہت زبردست مدد کی ہے، لیکن ملیشیا سے بھی پاکستان کے جو تجارتی تعلقات ہیں ان کا پلڑا پاکستان کے حق میں زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان ملیشیا سے بہت بڑی مقدار میں پام آئل برآمد کرتا ہے، اور اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ دراصل ملیشیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کلیدی معیشی تعلقات نہیں ہیں۔ قطر کے حوالے سے پاکستان کے یقیناً بہت بہتر تعلقات ہیں، بہت امپورٹنٹ تعلقات ہیں۔ ایران سے بھی پاکستان کے تعلقات ہیں، لیکن معیشت کے حوالے سے پاکستان کی جو ڈیپینڈنس اور جو رشتے اور جو تعلق ہے سعودی عرب و متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے وہ اس بلاک کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ، معاشی اور کاروباری امور کے ایکسپرٹ بھی ہیں، محترم شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ چارہ کوئی نہیں تھا عمران خان کے لیے کہ وہ ڈیسائیڈ یہی کرتے کہ اگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی ریزرویشن ہے اس نئے اسلامی بلاک کے حوالے سے کہ وہ پھر وہاں نہیں جاتے۔ آپ کے خیال میں مینج ہو سکتا تھا، یہ مینج یا بیٹر ہینڈل ہو سکتا تھا اس کو، کہ شاید ہماری اتنی سبکی نہ ہوتی؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، اس کو میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر اتنا ریاکشن ہوگا، کیونکہ دیکھیں جی بات تو یہ ہے کہ یہ جب کشمیر کی بات ہوئی تو یہ جو ترکی ہے یا جو ملیشیا ہے اور چائنا، انہوں نے بڑے ہی زوردار طریقے سے ہماری حمایت کی اور ہمارے موقف کی حمایت کی، اور باقی ہمارے مسلم جو ممالک ہیں اور او آئی سی جو ہے وہ ایک قسم سے ارریلیونٹ نظر آئی۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جب گئے نیو یارک میں تو انہوں نے ایک قسم سے یہ ایک موومنٹ چلائی، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا اتنا بڑا ریاکشن ہوگا، اور وہ سعودی عربیہ ان کو سمجھیں گے کہ ایک آلٹرنیٹ بلاک بنایا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ آلٹرنیٹ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو اس کے بیچ میں پارٹیسپینٹس تھے اس سے تو ایسے لگتا تھا جس میں ایران بھی تھا، قطر بھی تھا، ترکی، جس طرح آپ نے کہا۔ تو اس کا ریاکشن جو سعودی سے آیا وہ کافی زوردار تھا، اور یہ بھی ایک وہ ہے کہ حقیقت ہے کہ جو اس وقت سعودی عربیہ کے جس کو آپ کو ڈیفیکٹو رولر کہہ رہے ہیں، وہ ایک ینگ مطلب پرنس ہیں، اور انہوں نے وہ بردباری نہیں دکھائی جو کہ ان کے جو آباء و اجداد پہلے والے دکھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں جب گیا تھا 2008 میں اسٹیٹ وزٹ پہ اپنا صدر کے ساتھ، تو وہاں ایک بہت سینئر پرنس جو تھے میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والد صاحب نے مطلب عبدالعزیز نے کہا تھا پاکستان کے ساتھ ہمیشہ دوستی ہی آپ نے رکھنی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے پاکستان کو دیکھتے تھے، لیکن ابھی یہ ینگ ہیں، ذرا ایک قسم سے جوشیلے ہیں، تو انہوں نے میرے خیال عمران خان صاحب کو میرے خیال میں چوائس ہی نہیں دی۔ تو اب ویسے ہماری جو ڈیپینڈنس ہے، جو ہماری ایگزسٹنگ سچویشن ہے ہماری اکانومی کے لحاظ سے، ہماری فریجائل اکنامک کنڈیشن ہے، اس میں جو ہماری سعودی عرب کے ساتھ ایک تو ہمارے ایک بہت بڑا کمیونٹی وہاں پاکستانی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ریمیٹنس کی ایک بڑی سپورٹ ہے، پھر ہمارے یو ای کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہمیں آپٹ کرنا ہے سعودی عرب اور یو ای کے لیے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی بہت ہی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ نہ ہو جائے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو پائیں۔ دیکھیں جی، میں نے نمبر دیکھ رہا تھا، میں 1968 کے نمبر میں دیکھ رہا تھا، سعودی عربیہ کی جی ڈی پی $4 بلین تھی، اور پاکستان کی جی ڈی پی 8.2 بلین، ہماری دگنی تھی جی ڈی پی، اور اس وقت کا پاکستان تھا وہ اس میں بہت ہی ایک قسم کا کانفیڈنس تھا، اور وہ کانفیڈنٹ طریقے سے دنیا کے ساتھ ڈیل کرتا تھا۔ آج ہماری جی ڈی پی جو 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے تھی وہ $315 بلین تھی، اور سعودی عربیہ کو 670 بلین پہ، وہ ہمارے سے دگنے لیول پہ ہیں۔ تو وہ ایک قسم سے معاشی لحاظ سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہم ایک قسم سے ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گئے، اور اس صورت کے بیچ میں خان صاحب کو وہ رسک ہی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ جیسا آپ نے صحیح کہا، ہم کم از کم 7 سے 8 بلین ڈالر کے ریمیٹنسز وہاں سے آ رہی ہیں،
یہ جو $3.2 بلین یہ آئل کی ہمیں جو فیسلٹی ملی ہوئی ہے، $3 بلین انہوں نے کیش ڈالا ہوا ہے، اور باقی جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو بھی وہ کافی وہ ایک قسم سے کوشش کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں یہ ملے ایڈ. تو اس وقت ہم معاشی طور پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے سعودی عربیہ اینڈ دا بلاک. اور اس میں ایک اسٹریٹجک اینگل بھی ہے نا شوکت ترین صاحب کہ یہ جو بلاک ہے، یہ جو نیا بن رہا ہے جس میں ٹرکی، ملیشیا، قطر اور ایران ہے، اس میں قطر کے علاوہ جو باقی کنٹریز ہیں ان کے یو ایس کے ساتھ بھی کوئی بہت ہی کنجینیل، کوئی بہت فرینڈلی ریلیشنز نہیں ہیں. وہ ایک ہاسٹائل پاورز یو ایس کے لیے. اور پھر سعودی عرب کے یو ایس کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے کہ بہت ہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت کلوز ریلیشنز ہیں، بہت ہی کلوز اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اور ہمارے جو یو ایس کے ساتھ حالات میں بہتری آئی، اس میں ان عرب کنٹریز نے بھی خاص طور پہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا کردار رہا. پھر جو ہمارے یو اے کے کراؤن پرنس ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے. تو ہمیں ایک طرح سے وہ اینگل بھی ہمارا ہے سعودی عرب اور یو اے کے حوالے سے. بالکل ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے، اسپیشلی یو اے اور یو اے کے تھرو سعودی عربیہ، کیونکہ جو ایم بی زیڈ ہیں ان کا کافی کلاؤٹ ہے واشنگٹن میں، اور اس کے ساتھ پھر ایم بی ایس بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ظاہر ہے وہ چھوٹی ریاستیں اور جو ہے بحرین وغیرہ. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری یہ جو ترکی ہے، یہ ایران تو خیر ہاسٹائل ہے ریلیشن ود یو ایس، لیکن ملیشیا بھی ایک قسم سے نیوٹرل ہے. ترکی نیٹو کا حالانکہ ممبر ہے لیکن اپنی وہ انڈیپینڈنس دکھاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ تو امریکہ جو ہے وہ بالکل یہ جو آپ کا یہ بلاک ہے سعودی بلاک، یہ ٹوٹل امریکہ کے بہت قریب ہے. اور ہمیں جو ہے یہ ان کی قربت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارا پچھلے دنوں میں امریکہ کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں تھے. اور ہمارے ایک ان 4 کنٹریز نے جو کے ایل میں شریک ہوئے کوالالمپور میں، اس میں قطر ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت امپورٹنٹ ریلیشنز ہیں، اور اس میں ایل این جی کی ہماری ڈیل ہے اور دوسرے ہماری پراسپیکٹیو ڈیلز ہیں. ان کو پاکستانی ورکرز چاہیے 2020 کے ورلڈ کپ کے لیے. قطر کو ہم مینیج کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہمارے اتنے کلوز ریلیشنز ہیں یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ وہ دونوں قطر کے ساتھ ان دونوں ملکوں کے تعلقات یقیناً تعلقات ہے ہی نہیں ابھی تو فی الحال. دیکھیے جی، ہم پہلے بھی ہینڈل کرتے رہتے تھے اس قسم کی یہ ڈائیورجنٹ ویوز جو ہیں اور ڈائیورجنٹ جو ان کی پالیسیز ہیں، سعودی ورسز ایران جو ہیں اس میں ہم کرتے رہتے تھے. اور ہم کوئی ایران سے کبھی بھی ناراض کبھی نہیں ہوئے، اور ہم نے ایک بیلنس رکھا. اور جب یمن کی وار ہوئی تو ہماری پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ ایکٹیولی جا کے اس میں نہیں جا کے حصہ لیں گے، اور پھر بھی سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہے. یہ اس وقت جو میں نے کہا کہ کیونکہ وہاں کا شہزادہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا ینگ ہے تو اس نے کچھ زیادہ ریئیکٹ کر دیا. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین، جتنا محتاط ہو سکتے تھے محتاط انداز میں اس پورے معاملے پہ تبصرہ کر رہے تھے. اور مگر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات انتہائی دیرینہ، انتہائی امپورٹنٹ، کریٹیکل، ہر لحاظ سے بہت کلوز تعلقات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے ہر مشکل گھڑی میں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان حکومت میں آنے کے بعد وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب عمران خان پچھلے 15-16 مہینے میں 6 بار سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں. اس دوران ایک بار سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے بہت ہی دیر پا عہد و پیما ہو چکے ہیں اسلام آباد میں سعودی عرب کے ولی عہد اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان. I want to thank you for the way you helped us when we were in bad situation, and I'm very happy that you came here. We've been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing. We have CPAC, we have links with China, so we welcome Saudi Arabia to participate with us. We believe that Pakistan is going to be a very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion. It's big. Definitely it's going to grow every month, every year. I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor. These are people very close to my heart. They are very special people, and we would just request you that please look upon them as your own people. Mr. Prime Minister, just I want to
to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that.